ابھی اس کے آگے میں جن کو عزت مآب جناب پروفیسر پی کے عبدالعزیز سابق شیخ الجامعہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، ممبر آف پارلیمنٹ مولانا اسرار اللہ قاسمی صاحب، کٹیہار میڈیکل کالج کے چیئرمین جناب احمد اشفاق کریم صاحب، ریٹائرڈ IAS سابق ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کشن گنج فراق احمد صاحب، تمام طلباء و طالبات، دیگر مہمانان، تمام رہنما سیاسی، تعلیمی، سماجی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بہت ہی عجیب بات ہے کہ جب ہم لوگ دلی میں رہتے ہیں تو کبھی کبھی دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اے اللہ، اے اوپر والے، آپ نے ہم لوگوں کو کہاں پیدا کیا؟ زمین کے اس خطہ میں جہاں پر ہندوستان کے مرکزی سرکار کی رپورٹ یا ہندوستان کے ریاستی سرکار کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ اے سیمانچل کے لوگوں، اے کشن گنج کے لوگوں، تم ہر اعتبار سے پسماندہ ہو اور پچھڑا ہوا ہو۔ شرم آتی ہے ان رپورٹ کو پڑھتے ہوئے، چاہے وہ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہو، چاہے وہ رنگانات مشرا کمیٹی کی رپورٹ ہو، چاہے وہ کسی تنظیم کی رپورٹ ہو، جہاں پر تعلیم کی کمی ہے، معاشی حالت کی کمی ہے، سوچ کی کمی ہے، دور اندیشی کی کمی ہے۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے ہیں اس علاقے کی بدحالی کیوں ہے؟ دوستو، اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر کے مسئلہ گننے لگیں تو شاید صبح ہو جائے گی، لیکن آج کے ڈیٹ میں پرابلم کو گنانا، سمسیا کو گنانا بیوقوفی کی بات ہے۔ میں تو ان شخص کے ساتھ ہوں کہ جو سولوشن کو لے کے آئے، جو حل کو لے کے آئے کہ کیسے ہم ایک سولوشن کا حصہ بنے، کیسے ہم ایک ایسے حل نکالنے کی اس علاقے کی ہر طرح سے ہم مدد کریں۔ اسی کا نام ہے ہیومن چین۔ اگر آپ نام پر غور کریں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ نام انوکھا ہے، اجنبی جیسا ہے۔ ہیومن چین کیا ہے؟ ہیومن چین ایک انسانی زنجیر ہے، ایک مانو سرنکھلا ہے۔ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ چاہے وہ کسی گاؤں کا بچہ ہو، چاہے کسی شہر کا بچہ ہو، اس میں کوئی دوریاں نہ رہے۔ اگر تعلیم کی کوالٹی بال مندر میں دی جاتی ہے تو منصورہ ہلدا پورے ماری کمل پور میں وہی تعلیم کی کوالٹی ہو۔ آج اسٹیج میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ تمام لوگ اس حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا تعلیم میں ایک بہت بڑا رول رہا ہے۔ ان لوگوں کو کوئی سیاسی رہنما کی حیثیت سے ہم نے نہیں بلایا ہے کیونکہ یہ خالص ایک تعلیمی پروگرام ہے۔ دوستو، ہمارا مقصد کوئی سیاسی نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ تمام لوگ سوچیں، رہنما کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک سیاسی رہنما ہوتا ہے، ایک تعلیمی رہنما ہوتا ہے، ایک سماجی رہنما ہوتا ہے، لیکن جب تک کوئی آدمی سیاسی رہنما نہیں بن سکتا، جب تک وہ تعلیم کے میدان پہ، جب تک وہ سماج کے نام پہ کچھ نہ کرے۔ مولانا اسرار اللہ قاسمی صاحب ان کی ایک مثال ہے، وہ آج ممبر آف پارلیمنٹ ہیں۔ جناب احمد اشفاق کریم صاحب کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ کاش وہ دن کبھی یہاں آئے گا جب احمد اشفاق کریم صاحب کشن گنج کی سرزمین پہ کٹیہار میڈیکل کالج کے طرح بھی کشن گنج میڈیکل کالج کھولے گا۔ ہم ان سے یہ امید کرتے ہیں، اور ان سے امید نہیں بلکہ مجھے پوری امید ہے کہ جب سے انہوں نے ہیومن چین ٹیم کے ساتھ اپنی ہر طرح کی تعاون کرتے ہیں، جب ان سے بات کرتے ہیں، اتنا بزی ہونے کے بعد بھی ہم کو ٹائم دیتے ہیں، چاہے پٹنہ میں ہوتے ہیں، دلی میں ہوتے ہیں، کافی اسلم صاحب آپ کے پروگرام میں ضرور آئیں گے۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم پروگرام کیا کر رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ کیا اس علاقے کی تعلیمی بیداری، کیا اس علاقے کی شکشا اس معیار تک نہیں آ پائے گا جس سے ہم IPS اور IAS بنا سکتے ہیں۔ منوج کمار جی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کشن گنج ابھی ایک اچھی بات کہہ کے گئے یہاں سے کہ اچھے بچے تعلیم کہ ایسا نہ ہو کہ کیرلا کے بچے آگے پڑھیں، کہ ایسا نہ ہو کہ آندھرا کے بچے آگے پڑھیں۔
کیونکہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ٹیسٹ ہوگا، جو ٹیسٹ کوالیفائی کرے گا اسی کا ایڈمیشن ہوگا. تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہماری پرائمری ایجوکیشن، ہماری سیکنڈری ایجوکیشن جب تک وہ اچھا نہیں ہوگا ہمارے بچوں کا داخلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ہو نہیں سکتا. دوستو، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بننے کے بعد بھی علاقے کی حالات تبھی بدل سکتی ہے جب ہمارا پرائمری ایجوکیشن، جب ہمارا سیکنڈری ایجوکیشن، اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جذبہ، جب تک ہمارا جذبہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم ہر بچے کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، جواہر لال یونیورسٹی، ڈی یو یونیورسٹی میں داخلہ لیں، تب تک ہم داخلہ نہیں لے سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ اس وقت علی گڑھ میں بہت کم لوگ پڑھا کرتے تھے. ایک پنچایت، ایک بلاک لیول کے صرف ایک بچہ ہوتا تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ شاید آج ہر گاؤں کا ایک بچہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو طالب علم وہاں پڑھا کرتے تھے انہوں نے اپنے جونیئرز کو موٹیویٹ کیا، ان کے لیے راستہ بنا تاکہ ان کا ایڈمیشن آسانی سے ہو. ہم تمام لوگوں کو ایک چیز چھوڑنا پڑے گا. اگر ہیومن چین کو چھوٹا کرنا ہے تو ہیومن چین کی لکیر کو مٹانا نہیں پڑے گا، اس کے برابر میں بڑی لکیر بنانا پڑے گا، اپنے آپ چھوٹا ہو جائے گا. سوچ تو یہ رکھو کہ اگر کسی کو چھوٹا کرنا ہے تو اس گاؤں میں اگر آئی پی ایس ہے تو آئی ایس بنا کے دیکھو. یہ مت سوچو دوستو کہ آئی پی ایس کو مارے پیٹے، اس کی ہر کام کو ہم برا بلا کہیں. ہمیں کمپیٹیٹو ماحول بنانا پڑے گا، ہمیں بغض و کینہ نہیں رکھنا پڑے گا. اور پروفیسر نہیں بنائے، ہیومن چین آج یہاں بننا چاہیے. زندہ باد. آپ لوگ زور سے بولیں گے زندہ باد. ہیومن چین انسانی، ہیومن چین زندہ باد، ہیومن چین زندہ باد. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.